باقاعدہ وجوہات دے دیتے ہیں کہ مطلب یہ دلائل ہے میرے, مطلب ایون ججز آر ناٹ الاؤڈ ٹو punish someone without any argument. وہ جج بھی آرگومنٹ دیتے ہیں جب وہ ڈسیشن دیتے ہیں, تو یہ آرگومنٹ باقاعدہ لکھے جاتے ہیں, یہ ختم نہیں ہوتے. آواز آ رہی ہے سر؟ یس سر. کین یو ہیئر می؟ جی جی, تھینک یو. سو انہیں چیزوں کو دیکھ کر نا پھر آگے جا کے لا میں ہم جب کوئی نیا کیس جاتا ہے نا تو وہ انہیں چیزوں کی روشنی میں جا کے آگے کام کرے گا. لائک سپوز میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے ایکس نام کا, اس نے وائن نیم کے ایک بندے سے 10,000 روپے ادھار اٹھا لیے. اب وہ 10,000 روپے دینے کے چکر میں وہ دھمکی بھی دے دی کہ میں آپ کے پیسے نہیں دے رہا یا جو بھی ہے. سو یہ ایکس گیا عدالت کے پاس کہ ایک تو میرے اس کے اوپر 10,000 روپے ہیں, جب میں اسے اپنے پیسے مانگنے گیا اس نے باقاعدہ مجھے ایک دھمکی دی, تھریٹ دی. اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھو کہ انہوں نے تھریٹ دی ہے, کچھ کیا نہیں ہے, مطلب کچھ کیا نہیں ہے ابھی تک, انہوں نے صرف تھریٹ دی ہے, میں بھی ایسے غصے میں. لیکن چونکہ ایک کرائم تو ہے وہ یہ بھی کہ آپ کسی کو تھریٹ نہیں کر سکتے, اور اگر تھریٹ کر دیا تو آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. سو اسی چکر میں عدالت میں بات چلی جاتی ہے. اب عدالت جائے گی, عدالت اگر چھوٹی عدالت ہے لائک سپوز سیشن کورٹ ہے نا, یہ چھوٹا کیس ہے, چھوٹی عدالت میں جائے گا, ظاہر سی بات ہے. تو وہ سب سے پہلے کیلکولیشن کرے گا کہ اس طرح کا کوئی کیس کیا کبھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے. ہائی کورٹ وہی ہائی کورٹ, مطلب اگر آپ پشاور میں ہیں, پشاور کا کوئی سیشن کورٹ ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ کے وہ ہوگا, انڈر ہوگا. وہ پنجاب کے ہائی کورٹ کا کسی حد تک ہو سکتا ہے, لاہور کے ہائی کورٹ کا, لیکن وہ ٹوٹلی جو انڈر ہوگا وہ پشاور ہائی کورٹ کا ہوگا. آپ وہ دیکھے گا کہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں اس طرح کا کوئی کیس آیا ہے کہ کیا کبھی کسی بندے نے اپنے ادھار کا تقاضا کیا اور اگلے بندے نے اسے جا کے دھمکی بھی دی ہو. پھر جا کے عدالت دیکھے گا کہ اس چیز میں اس عدالت نے کیا ڈیسیشن دیا تھا, پھر اسی ڈیسیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے یہ عدالت ڈیسیشن لے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ڈیسیشن دے دی, ایون دو کہ وی ہیو اے کانسٹیٹیوشن. لیکن چیزوں کو صاف رکھنے کے لیے, بالکل ٹھیک رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک سسٹم بنا لیں, ایک پریسیڈنٹ کا ایک سسٹم ہمارے پاس ہو جس میں یہ ہے نا کہ جو ہمارے پاس ریکارڈ میں ایسا ڈیسیشن پڑا ہوا ہو پہلے سے جس کی روشنی میں ہم ایک ڈیسیشن کر لیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 1970s میں اگر ایک کرائم ہوا ہے نا, اس کرائم پہ ایک سزا ہو گئی ہے نا, اب 2020 میں جج کہے نہیں مجھے یہ اس پہ 1970 میں اسے جو امپریزمنٹ ہوئی تھی وہ 2 ایئرس کی ہوئی تھی. اب 2020 میں عدالت یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ کورونا ہے یا مجھے مجرم کی شکل پسند نہیں آئی تو میں اسے 5 سال کی سزا دوں گا. اس میں ایک شرط آ سکتی ہے, ٹرم آ سکتی ہے کہ وہ یہ آ سکتی ہے کہ اگر بیچ میں کبھی قانون بدلا ہو, کانسٹیٹیوشن, تب تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشن میں چینج نہ ہوا ہو نا, تو اب اگر 1970 میں پشاور ہائی کورٹ نے ایک جرم پہ 2 سال کی سزا دی ہے نا, 2020 میں پشاور کا کوئی سیشن جج اٹھ کے اسی کیس پہ 5 سال کی سزا نہیں دے سکتا, بھلے 50 سال میں اسی طرح کا کوئی اور کرائم نہ ہوا ہو. لیکن اگر 50 سال پہلے بھی ہوا ہے تو اگر جج نے بھی نہیں ڈھونڈا, اگر مخالف وکیل نے ڈھونڈ لیا کہ نہیں 1970 میں یہ والا ہوا ہے, اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس طرح کی کوئی چینجز بھی نہیں آئی ہے جن چینجز کی بنیاد پہ آپ یہ سزا 2 سے 5 کر سکتے ہو, تو آپ سیشن جج جو ہے وہ 2 سے 5 بالکل نہیں کر سکتا. یہ ہوتے ہیں پریسیڈنٹ جو آپ کے پاس پرانا ریکارڈ پڑا ہوا ہو یا آپ کے پاس جو ڈیسیشنز پڑے ہوئے ہوں. اس میں پھر 2 طرح کے وہ آتے ہیں نا کہ آپ کبھی کبھی یہ ڈیسیشن اوریجنل بن جاتے ہیں نا,
اور کبھی کبھی ڈکلیریٹری بن جاتے ہیں. ڈکلیریٹری وہ والے ہوتے ہیں, پھر آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے نا. ابھی ہمیں صرف سمجھنا ہے نا کہ پریزیڈنٹ وہ سارے فیصلے, وہ سارے عدالتی فیصلے جو کبھی جج, the decision made by the judges which can be used in the future are the decision of the past that can be used in the present as the judicial procedure. آپ کسی بھی جوڈیشل پروسیجر میں کل کے فیصلے کو آج اگر استعمال کرنا چاہیں, یا اگر کل کا جو فیصلہ ہے نا, یا آج جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ کل کی استعمال کے لیے. لائک 2020 میں ایک نیا کرائم ہوا ہے. ہم ایک مثال لیتے ہیں سائبر کرائم کی, کیونکہ سائبر کرائم 2000 سے پہلے یا 2005-10 سے پہلے نہیں تھی. اگر تھی بھی تو کال کی حد تک تھی. آواز آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے پلیز؟ آ رہی ہے جی. سو یہ کانسٹنٹلی یہ چکر ہوگا آن لائن کلاسز میں کہ میں بار بار پوچھوں گا آواز آ رہی ہے, اور آپ کو بار بار یہ ہوگا کہ اب ایک ڈسیشن آیا تھا نا شاہ رخ جتوئی کا, اگر آپ کو یاد ہوگا. اینی ون ریمبر شاہ رخ جتوئی؟ کس چیز کا اسپیڈ کم کرو اسد؟ تو شاہ رخ جتوئی جس پہ شاہ زیب خان کے قتل کا کیس تھا, یہ آئی تھنک 2012 میں آیا تھا. سو یہ کیس چلا تھا کہ شاہ رخ جتوئی نے شاہ زیب کی سسٹر کو چہرا تھا, تو پھر وہ سال شاہ زیب غصہ ہوا, پھر اس نے قتل کر دیا. تو پھر پولیس وہ نہیں کر رہی تھی. یہ میرے خیال میں جو مجھے یاد ہے نا, تب میں اسی کر کے نا BA کر رہا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے نا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کسی جرم کے لیے اسامہ اجمل آئی ایم سوری, لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ اس بارے میں کہ آواز بریک ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا گزارا کرنا ہوگا. سو شاہ زیب کا قتل کیس نا اس زمانے میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا. یہ سوشل میڈیا کا سٹارٹ تھا. تو مطلب کرمنل پکڑنے کے لیے کوئی ٹرینڈ اگر کوئی چیز بنی ہو تو وہ یہ شاہ زیب مرڈر کیس بنا تھا. شاہ زیب مرڈر کہتے تھے, شاہ زیب کیس کہتے تھے. تو شاہ زیب کیس میں ہوا یوں کہ پھر جو لوگوں کی پھر کیس چلا. پھر 1.5 سال میں یہ ہوا کہ شاہ رخ جتوئی کا باپ جو بہت زیادہ سرمایہ دار تھا وہ ابھی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ شاہ رخ جتوئی, یار آواز بریک نہیں ہو رہی, میں سلو بول رہا ہوں, ٹرائی کر رہا ہوں. پلیز آپ لوگ اگر اسی چیز کو کر لیں, کیونکہ آواز ایک طرف ضروری ہے کہ میری طرف سے بریک ہو, آپ کی اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پلیز اگر آپ اسی مسئلے کے ساتھ تھوڑا سا وہ کر لیں نا, کمپرومائز کر لیں, کیونکہ آواز ضروری نہیں ہے کہ میری طرف سے ہی بریک ہو, ادھر سے بھی بریک ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے, کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. سو پلیز, کبھی کبھی میری طرف سے بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے. تو پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں کا ایک عدالت کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ دیت کا جو قانون ہے, اب دیت کا قانون اسلام میں بھی ہے, پاکستان کے قانون میں بھی ہے, لیکن جج نے جو پرانے پریسیڈنٹ ہیں, کیونکہ وہ کیس ہائر کورٹ میں تھا, اب جو پریسیڈنٹ کا جو سب سے بڑا وہ یہ کہ یہ سپریم کورٹ اس کی پابند نہیں ہے. سپریم کورٹ اس کی پابند نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا, یا اسکرین پہ کچھ نہیں ہے. محمد علی صدیقی پلیز. سو اس طرح کا کچھ نہیں ہوا, کیا کہتے ہیں کہ لیکن جو عدالت نے پھر یہ کہا کہ دیت کا قانون اگرچہ موجود ہے, لیکن یہ کیس اس طرح ہے کہ اگر ہم نے اس چیز پہ ڈیسیشن لے لیا تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ کوئی بھی بڑا آدمی قتل کر کے نا کچھ پیسے دے کر بات کو ختم کر لے گا,
یہ کام جو ہے یہ مستقبل کے لیے یا آنے والے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو ہم یہ دیت کا قانون مسترد کر رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کا اختیار بھی تھا کیونکہ سپریم کورٹ بذات خود کسی پریزیڈنٹ کی وہ نہیں ہوتی. وہ ایون جو سپریم کورٹ کے اپنے ڈیسیشنز ہیں وہ بھی چینج کر سکتی اپنا کوئی اعتراض لگا کر کے پرانی جگہ پہ جیسے یہ غلطی ہوئی ہے میں یہ نہیں کرنا چاہتا. سو سپریم کورٹ نے ابھی تک وہ شاہ رخ جتوئی جیل میں وہ رو نہیں آیا. تو یہ اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں جہاں پہ جو پریسیڈنٹس ہیں نا ریمنڈ ڈیوس کا حسیب الگ کیس تھا. ریمنڈ ڈیوس پہ عدالت مان گئی. ریمنڈ ڈیوس کی عدالت نے انکار نہیں کیا لیکن شاہ رخ جتوئی پہ انکار کر دیا اس لیے کہ ایک تو وہ ٹرینڈ بن گیا تھا لوگوں میں ٹرینڈ بن گیا تھا کہ اگر اس طرح کا ہوا تو کوئی بھی سرمایہ دار آ اٹھ کے کسی کو مار دے گا اور پیسے دے دے گا. تو جو جج تھے ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا. ورنہ اگر جج چاہتے تو ڈیسیشن لے سکتے تھے. بائی لا وہ اس کے باؤنڈ نہیں تھے کہ وہ ڈیسیشن نہ لیں. اب اسی طرح ہم جو پریسیڈنٹ ہے نا اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے اور کس طرح ہم اسے دیکھتے ہیں. جو لوور کورٹس ہیں آپ کے جو بھی لوور کورٹس ہیں لائک سیشن کورٹ یا جو چھوٹے شہری ہوئے کورٹس ہیں نا وہ پابند ہیں اپنے ہائر کورٹس کے لائک ہائی کورٹ سپریم کورٹ. اور ایک ہائی کورٹ جو ایک صوبے کا ہے یا ایک شہر کا اب پنجاب میں 2-3 ہائی کورٹس ہیں نا ضروری نہیں کہ پورے صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہونا. ایک ہائی کورٹ دوسرے ہائی کورٹ کے ڈیسیشن کا پابند نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کا ڈیسیشن لے. دے کین یوز لیکن وہ پابند نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اتھارٹیٹیو نہیں بنے گا. اب جو سپریم کورٹ ہے وہ اس میں سب سے اوپر ہوتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے پریزیڈنٹ کا بھی کنڈیشنلی وہ ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے نا کہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ ہم میں نے اس کو وہ کرنا ہے نا. لیکن اگر سپریم کورٹ کو لگے وہ اپنے پریزیڈنٹ بھی وہ کر سکتا ہے. اور ہائی کورٹ کے جو یا لوور کورٹس کے جو ڈیسیشنز ہیں یہ سپریم کورٹ کسی بھی ٹائم توڑ سکتی ہے. سپریم کورٹ ہیو دا رائٹ ٹو ریناؤنس کہ وہ اس کو ڈیناؤنس کر سکتی ہے کہ بھائی یہ چیز اگر اس طرح لائک آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی کو لوور کورٹ سے پھانسی یا سزا مل جاتی ہے تو وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلا جاتا ہے تو اس کی سزا یا کم ہو جاتی ہے یا معاف ہو جاتی ہے یا وہیں پہ ہو جاتی ہے یا بلکہ بڑھ بھی جاتی ہے. سو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے. لوور کورٹس کو سب کچھ فالو کرنا ہوگا. اٹ از ناٹ فالوئنگ. جج اگر فالو نہیں کر رہا تو جو اپوزیشن کا وکیل ہے نا وہ کسی بھی ٹائم وہ پریسیڈنٹ دکھا کے جج کو اس چیز پہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنا ڈیسیشن بدلے. ورنہ وہ پھر وہ سیدھا کہے گا کہ میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں یا ہائی کورٹ جا رہا ہوں یا جو بھی وہ لیگل پروسیجر استعمال کریں گے. بٹ یہ ہے کہ لوور کورٹس جو ہے وہ اس چیز کے پابند ہوں گے. اب ہائی کورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ پابند نہیں ہے. مطلب ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن ہے وہ سپریم کورٹ پہ لاگو نہیں ہوتا لیکن ہائی کورٹ کا ڈیسیشن چھوٹے لوور کورٹس پہ لاگو ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک دوسری بات جو آ جاتی ہے وہ یہ کہ ایک ہائی کورٹ کا ڈیسیشن دوسرے ہائی کورٹ پہ لاگو نہیں ہو سکتا. لائک اگر ایک ہائی کورٹ یہ کہے کہ یہ چیز یہاں پہ یار میں ٹرائی کر رہا ہوں بورڈ کا بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو یار کس طرح کریں گے یار I will try یار کہ بورڈ کس طرح کریں گے. لیپ ٹاپ بھی نہیں کھل رہا. جو فیصلہ ہے نا وہ اس سے کم اثر انداز ہوگا جج پہ جو جج زیادہ بڑا ہو. اب یہاں پہ ایک اور سوال آ جاتا ہے. وہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ مطلب سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے. اب اس ڈیسیشن میں 3 جج ایک طرف ہیں 4 جج دوسری طرف ہیں. تو اب اس کو ایز اے پریزیڈنٹ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. یہ سوال آ جاتا ہے نا کہ اگر 3 جج ایک طرف ہیں
4 जज दूसरी तरफ पे, मतलब 4 जज हिमायत में, 3 जज मुखालिफत में। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि जज के पास थोड़ा बहुत मार्जिन होता है कि वो ये कहे कि यार चूंकि यहाँ पे भी डिसीजन पे उन लोगों का एतराज था कि 3 जज एक तरफ थे, 4 जज दूसरी तरफ थे, बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस था, तो इस पे वो कभी कभी अपना एतराज कर सकता है कि यार, इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा फेवर नहीं करता क्योंकि इस पे 3 जज सुप्रीम कोर्ट के मुखालिफ भी थे। लेकिन इसमें फिर ये होता है ना कि जो लोअर कोर्ट का वो होता है ना, वो देखता है कि कितने जज इसकी हिमायत में थे। ये लोअर कोर्ट के पास अक्सर इसका भी वो नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, कभी कभी वो इसका ऑप्शन भी यूज नहीं कर पाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लोअर कोर्ट्स के जज कोशिश कर सकते हैं, मे बी वो इसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन उनका चांस इस मामले में फिर भी कम होता है ना, कि फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट है अच्छा खासा इस चीज का चांस है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इनके डिसीजन को वो कर ले या हाई कोर्ट वो कर ले। लेकिन जो मुशर्रफ केस में जजेस मेरे ख्याल में ज्यादा एक साइड पे थे, तो हजरत बिलाल मुशर्रफ का केस कुछ अलग किस्म का है। उसको फिर एक खास अदालत ने तोड़ दिया, एक खास अदालत ने डिसीजन दिया, फिर एक हाई कोर्ट ने जाके तोड़ दिया। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस कोर्ट ने तोड़ दिया इस डिसीजन को, उस कोर्ट के पास ये राइट भी नहीं था। तो उस केस का सीन कुछ अलग है ना। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट वाले ये चीज फिर भी देख सकते हैं कि इस डिसीजन में चूंकि 3 जज एक तरफ थे, 4 जज दूसरी तरफ थे, तो 3 और 4 में इतना डिफरेंस नहीं है, तो मैं वो 3 के साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बड़े जजेस यूज कर सकते हैं, छोटे जजेस का फिर भी इतना ज्यादा चांस नहीं होता। छोटे जजेस का अगर हम ये समझ लें कि उन्हें फॉलो करना होगा, दे नीड टू फॉलो द रूल या जो आपके प्रेसिडेंट्स हैं। अब इन जो प्रेसिडेंट की ना टाइप्स आती हैं, टाइप्स 7 कहते हैं, 7 ने उनकी टाइप्स दी थी जो अभी तक पूरी दुनिया में चल रही है। सो 7 ने इसकी 4 टाइप्स बयान की थी जो अभी तक दुनिया में चल रही है। उसमें जो सबसे पहला है वो है अथॉरिटेटिव एंड डिक्लेरेटरी। अथॉरिटेटिव अलग है और डिक्लेरेटरी अलग है, लेकिन आप लोगों ने इसको एक ही हेडलाइन के साथ लिखना होगा क्योंकि ये हमारे पास एक ही उसमें अथॉरिटेटिव एंड डिक्लेरेटरी। अब अथॉरिटेटिव जो वो है ना, अथॉरिटेटिव और सॉरी यार, ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी, अथॉरिटेटिव एंड डिक्लेरेटरी, ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी। अब ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट ये होते हैं ना कि जो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इसमें अलग है और ओरिजिनल अलग है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट ये है ना कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल में उसके लिए एक ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी आता है। लतीफ यू आर राइट, ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी ये है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए पहले से लॉ मौजूद है। यू कैन नॉट से कि उस चीज के लिए लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन जो वो मौजूद है, लॉ जो मौजूद है, उसको आपने सिर्फ एक जज ने डिक्लेयर किया हुआ है, दूसरे जज ने उसी तरह उसको डिक्लेयर करना है जिस तरह ये पहले हो चुका है। ये होता है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अब ओरिजिनल प्रेसिडेंट ये होते हैं कि कभी कभी इस तरह का केस आ जाता है, लाइक एक केस आया था बकर में, सोरुट से, लेकिन मुझे कहना होगा कि मुर्दों का गोश्त वो बाकायदा बेचते थे, मुर्दे उठा के ना उनका गोश्त बेचते थे। तो अब एक अजीब सा केस आ गया, नया केस आ गया, अजीब सा केस आ गया। अब इस पे जो अदालत का डिसीजन होगा, ये बहुत मुश्किल है कि इस चीज के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने सोचा होगा कि अगर इस तरह का जुर्म हो गया तो हम ये सजा देंगे। अब उसी टाइम जो जज को समझ आ गई
اور جج نے ڈیسیشن دے دیا, یہ ایک طرح کا اوریجنل پریسیڈنٹ بن گیا. یہ آگے ہمیں جا کے لا کو سمجھنے اور لا کو بنانے میں ہیلپ کر سکتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اوریجنل پریسیڈنٹ. ایک ایسا پریسیڈنٹ, ایک ایسا ڈیسیشن جو آگے جا کے آپ کے لا کو بنانے کی وہ کر دے, کیا کہتے ہیں, لا کو بنانے میں ہیلپ کرے, وہ ہو جاتا ہے اوریجنل پریسیڈنٹ. یار ہم ایک سمپل سا کام کرتے ہیں, ہم ایک ہی جرم لیتے ہیں, اس جرم پہ ہم 3 ڈیفرنٹ ٹرمز یا کنڈیشن لگاتے ہیں. جرم یہ ہے کہ کوئی ایک لڑکا ہے, از ینگ, وہ 18 سے اوپر ہے, از اباؤ 18, وہ گاڑی چلا رہا ہے 120 کی رفتار سے, 120 کی رفتار سے گاڑی چلا رہا ہے, اور گاڑی چلاتے ہوئے اس کہیں پہ ہٹ اینڈ رن کا کیس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بندے کو وہ کر دیتا ہے نا, اپنی گاڑی سے ٹکر مار دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے, پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے. اب یہ 1 کنڈیشن. جرم وہی ہے کہ ہم 3-4 جرم اسی طرح وہ کریں گے, جرم ایک وہ کریں گے, اس پہ کنڈیشن 3-4 ڈالیں گے. لیکن یہ لڑکا جو ہے یہ 18, 19, 20 سال کا ہے, از اباؤ 18, کچھ کوئی بھی ایج آپ رکھ لو, مطلب وہ اس کی ایج ہے, لیگل ایج میں ہو. اب اس نے نہ نشہ کیا ہوا ہے, نہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے, لائک وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہیومن ایرر تھا. یہ نمبر 1. اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے پاس لائسنس بھی ہے, سوری, جو پہلے کنڈیشن والے کے پاس, وہ 18 سے اوپر بھی ہے, اس کے پاس لائسنس بھی ہے, اس نے نشہ بھی نہیں کیا ہوا, اور اس کی کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی. آپ یوں سمجھ لو ایک ہیومن ایرر ہے. یہ ایک کیس بن گیا. اب وہی گاڑی جا رہی ہے 120 کی رفتار سے, 120 کی رفتار سے گاڑی جا رہی ہے, اور سامنے جا کے ایک بندے کو قتل کر دیتی ہے, ٹکر مار دیتی ہے. لیکن اس لڑکے کی ایج جو ہے, لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے, اس کی ایج جو ہے وہ 17 سال 10 مہینے ہے, یعنی وہ 2 مہینے کم ہے 18 تک پہنچنے کے لیے, یعنی کہ وہ لیگلی انڈر ایج ہے. اب یہاں پہ جو پہلا والا بندہ ہے اس پہ ایک کیس بنے گا. اس پہ کیس کیا بنے گا؟ اس پہ کیس یہ بنے گا کہ اس نے ایک آدمی کو وہ کیا ہوا ہے. باقی وہ چونکہ اس لیے کلیئر ہے کیونکہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے وقت نہ نشے میں تھا, نہ اس کے پاس لائسنس کی کمی تھی, لائسنس بھی اس کے ساتھ تھا. اٹ مین کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے گاڑی چلانے کا مجاز بھی تھا, اتھارٹی بھی تھی اس کے پاس. جو لیکن اس بندے پہ اوور سپیڈ کا وہ بنے گا, اور جو یہ ہٹ اینڈ رن کا کیس ہے یہ بنے گا. اب یہاں پہ اس لڑکے پہ ایک کیس زیادہ بنے گا. ایک کیس اس پہ یہ بنے گا کہ یہ لڑکا انڈر ایج تھا اور گاڑی چلا رہا تھا. دوسرا کیس اس پہ بنے گا کہ یہ بن سکتا ہے کہ ایسی بات ہے اس نے ایک آدمی کی جان دی. اب ایک تیسرا کنڈیشن ڈالتے ہیں. تیسرے کنڈیشن میں ہم یہ کہتے ہیں بٹ اس نے شراب پی ہوئی ہے, لیگل شراب, یعنی میریٹ سے اٹھائی ہوئی ہے, ریچ مین میریٹ سے لیگل شراب اٹھائی ہوئی. تو اس پہ کیس بنے گا کہ اس نے ڈرنک میں کیا ہے, لیکن اس پہ یہ کیس نہیں بنے گا کہ اس نے انلیگل شراب پی ہوئی. اس پہ کیس ایک سیکنڈ یا ایک جو وہ اس پہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا کیس تو بنے گا, لیکن اس پہ انلیگل ڈرنک کا کیس نہیں بنے گا. اس کے پاس لائسنس ہوگا, دیٹ از اوکے, لیکن اس نے بندے کو قتل کیا ہے اور اسپیڈ کا پھر بھی اس پہ ہوگا کہ وہ اسپیڈ سے زیادہ جا رہا تھا. اس جگہ پہ اسپیڈ لمٹ 80 تھی, وہ 120 میں جا رہا تھا. اب ایک جو لاسٹ کیس آتا ہے, 4th کیس, وہ کچھ الگ ہوگا. اس میں یہ کہ اس نے شراب تو پی ہوئی ہے لیکن وہ خود بھی پی ہوئی ہے, انلیگل. اب اس بندے پہ کیس کیا کیا بنیں گے؟ لائسنس کا کیس,
اوور اسپیڈ کا کیس اور جیلی شراب پینے کا کیس, الیگل شراب پینے کا کیس. اب ایک ہی کیس ہے, اس میں جو پہلا والا بندہ تھا وہ صرف اوور اسپیڈ اور اس میں آیا تھا, جو دوسرا بندہ تھا وہ انڈر ایج میں آیا تھا اور وداؤٹ لائسنس چلانے میں آیا تھا, جو تیسرا بندہ آیا تھا اس میں وہ آیا تھا ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے کیس میں آیا تھا, اور اس کے علاوہ جو اوور اسپیڈ میں آیا تھا اور ڈرنک اور ڈرائیو کر کے ہوش حواس ہو کے ایک بندے کو ٹکر مارنے میں گرفتار ہوا تھا. جو چوتھا بندہ ہے وہ گرفتار ہوگا الیگل کیس میں کہ الیگل وہ شراب پی رہا تھا اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو کر رہا تھا, کمزور سی شراب پی ہوئی تھی جو اس کی صحت اور دماغ دونوں کا خراب کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ اس کی سپیڈ بھی زیادہ تھی. تو ہم ایک ہی کیس لیکن مختلف کنڈیشن ڈال کے اس کے مختلف کمپلیکس بنانے کی. اب اسی کیس کو جب جج دیکھے گا نا, وہ دیکھے گا کہ اسی کے مطابق دیکھے گا. اب جو چوتھے کنڈیشن کا وہ ہوگا نا, مجرم ہوگا نا, اگر جج پریسیڈنٹ دیکھے گا وہ پہلے کنڈیشن کے مجرم کے جو جس میں صرف 2 کیس بن سکتے ہیں, اس پہ بالکل جا کے وہ والے کنڈیشن اپلائی نہیں کر سکتا. نہ چوتھے کنڈیشن والے پہ تیسرے کا کنڈیشن اپلائی کر سکتا ہے, نہ تیسرے پہ چوتھے والے کا کر سکتا ہے. اگر تیسرے پہ چوتھے والے کا کرے گا وہ بھی ظلم ہے, کیونکہ اس کے پاس شراب لیگل نہیں تھی. اگر پہلے پہ دوسرے والا کرے گا وہ بھی ظلم ہوگا, کیونکہ اس کے پاس تو وہ زیادہ تھی, اس کی تو عمر کم تھی, اس کی تو عمر وہ پوری ہے, اس کے پاس لائسنس بھی تھا, اس کے پاس لائسنس نہیں تھی, اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ گاڑی چلائے. اس کے علاوہ جو لاسٹ بن جاتا ہے نا, وہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر دوسرے والے کا کیس جو ہے یا پہلے والا کا کیس جو ہے وہ ہم چوتھے والے پہ ڈال دیں, یہ پھر سیدھی سادھی وہ ہوگی, کیا کہتے ہیں, رعایت ہوگی کہ ہم ایک ایسے بندے کو جس کے پاس الیگل شراب ہو, جو ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں, اس پہ ہم کیس کر رہے ہیں پہلے والے پہ جو غریب صرف ایک ہیومن ایرر کی وجہ سے, حالانکہ وہ ہوش حواس میں بھی تھا, اس کے پاس لائسنس بھی تھا, وہ اتھارٹی بھی تھی. تو یہ کچھ سارے کیسز جو ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھنے ہوتے ہیں عدالت کو, جج کو, کہ ہم کس طرح وہ کر رہے ہیں. اب جو دوسرا وہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پرسویسیو. میں لکھ بھی رہا ہوں پرسویسیو پریسیڈنٹس وہ پریسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو عدالت کو پرسیو کر لے. ہی از ناٹ باؤنڈ, جج اس میں باؤنڈ نہیں ہوتا, لیکن جج اس کو پرسیو کر سکتا ہے. لیکن ہم ایک کیس اٹھا لیں 1946 کا کیس, بفور the formation of Pakistan یا before the independence of Pakistan یا before the separation of Pakistan, انڈین پینل ایکٹ میں ایک شاور میں ایک بندے پہ سزا چڑھی تھی. اب وہ سزا چونکہ پاکستان بننے کے بعد شاور ہائی کورٹ اس کی باؤنڈ نہیں ہے, لیکن اگر شاور ہائی کورٹ کے ججز کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں, اس کو پرسیو کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر انہیں لگ رہا ہوگا کہ ہمیں سے ہیلپ مل سکتا ہے, we can find some help from this, وہ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, but they are not bound to follow the precedent. یہ ہوتا ہے پرسویسیو پریسیڈنٹ. آپ اس کو ہسٹوریکل جو ٹائپ ہے لا کی, آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو کہ آپ ہسٹوریکلی, یا اگر آپ کے پاس کوئی مذہبی لا ہے وہ اپلائی نہیں ہے لیکن آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, پرسیو کرنا چاہتے ہیں, تو کسی طرح سے آپ اسے پرسیو کر سکتے ہیں. کوئی جج کا ڈیسیشن ہے, پہلے اس نے کسی بھی بنیاد پہ آرگومنٹ, اگر آپ فالو دس ایز اے جج آف لوور. جی سر, یہ اتھارٹیٹو پریسیڈنٹ کو اگر جج کے علاوہ کوئی اور بائنڈ کرے, پھر کوئی اور کس طرح بائنڈ کرے گا؟ آپ ایک مثال دیجیے. سر یہ ابھی مشرف کے کیس میں جو ہے, جی مشرف کے کیس میں جو مشرف کے کیس میں عدالت نے یہ ڈیسیشن دیا تھا, ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیشن دیا تھا, ہائی کورٹ نے اسے ختم کیا تھا اس کو.
سزا کو کسی اور نے ختم نہیں کیا تھا. جو پریسیڈنٹ ہے نا وہ عدالت ہی سیٹ کرے گی. عدالت کے علاوہ اس طرح کا کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرے. جو صدر کرتا ہے, معافی دیتا ہے, وہ اس کو کوئی آرگومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ یوں کر سکتا ہے. اس کی مرضی ہے, وہ کہے گا میری مرضی ہے, میں کر رہا ہوں. صدر کے پاس جو اختیار ہے وہ کچھ الگ ہے. عدالت کو ہی پریسیڈنٹ بنانا ہوگا اور عدالت کو ہی فالو کرنا ہوگا. اب ابسلیوٹ اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جج کو خواہ فالو کرنا ہوگا. There is a dire need to follow this. اگر وہ فالو نہیں کرے گا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ وکیل اگلا اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ آپ نے یہ فالو کرنا ہوگا. اس ڈیسیشن میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا یہ والا ڈیسیشن آیا تھا, یو ہیو نو اتھارٹی ٹو چینج ڈیسیشن یا ڈفرینٹ ڈیسیشن. اگر کوئی اتھارٹی جو ہے اسے فالو نہ کرے پھر سر وہ پھر اتھارٹی کا مسئلہ ہوگا. ہم بات کریں گے قانون کے مسئلے کے کہ قانون میں کیا کیا ایشوز ہیں. ہم انٹروڈکشن ٹو لا پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں کیا کیا مسئلے ہیں, آپ کا سسٹم کس حد تک ٹھیک ہے. یہ پھر بعد کا ڈسیشن ہے جس میں ہم 1 سال تک فیس کر سکتے ہیں. لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیگل بکس میں کیا پڑا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں نا. اب کیا کیا ہونا چاہیے, ہم ہونا چاہیے سر. بات کریں گے. ایکسکیوز می سر, لیگل بکس میں تو یہ بھی ہے سر کہ پبلک بھی فالو کرے گی, اتھارٹی بھی فالو کرے گی اور ہر انسٹیٹیوشن فالو کرے گی. وہ اتھارٹی کو فالو کرنا چاہیے. اتھارٹی کو پھر ہم کس طرح روک سکتے ہیں سر؟ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, مثال دیتا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ, ہم واٹ شوڈ ہیپن اس کی بات کر رہے ہیں. وی آر لا اسٹوڈنٹس, ہمیں یہ کرنا ہے پولیٹیکل سائنس کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اب یہ ہسٹری ہے یار. اگر آپ روم کی ڈیموکریسی اٹھا کے دیکھ لیں, روم نے ڈیموکریسی ایجاد کی تھی 509 BC میں, لیکن 44 BC میں آ کر وہ ڈکٹیٹروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں وہ ختم ہو گئی یار. اب یہ ضروری نہیں کہ اب ڈیموکریسی کو ہم اس کو ہم کہیں کہ یار یہ کمزور چیز ہے. وہ کمزور نہیں ہے. یہ سپریسیو اور اپریسیو پاور جو ہے یہ انسانی تاریخ میں ارتھین پہ آپ کو ملیں گے. جہاں پہ ایک سپریسیو پاور ہوگا وہ اپنا پاور یوز کر کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. اٹ ڈزنٹ مین کہ اس چیز میں مسئلہ ہے, سسٹم میں مسئلہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں لا کی. لا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اٹ از میڈ, جو پاکستان کانسٹیٹیوشن اگر آپ پڑھ لو وہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ 4 صوبوں کو یا مختلف قوموں کو کس طرح اکٹھا رکھنا ہے, اس کی ایک بہترین مثال ہے آپ کے پاس. لیکن اب وہ کتنا فالو ہو رہا ہے یہ الگ چیز ہے. یہ ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ کس طرح اس کو اکٹھے رکھ کے لوگوں کو اکٹھے رکھیں. اب اس طرح تو ظاہر سی بات ہے سپریسیو اور اپریسیو کا جو رول ہے نا وہ بہت ٹائم سے چلتا آ رہا ہے نا, اس کی بیس میں ہم نہیں جائیں گے نا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم واٹ از ہیپننگ پہ بات نہیں کر رہے ہیں, ہم واٹ شوڈ ہیپن پہ بات کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سو اب جو لاسٹ ہے وہ ہے کنڈیشنل اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹس. اس میں یہ کہ آپ کو فالو کرنا ہوگا. لیکن میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا انٹروڈکشن میں کہ لوور کورٹ کے پاس یہ اختیار تھوڑا سا بلکہ یوں سمجھ لو کم ہی ہے کہ وہ اس چیز کو کنڈیشن لگا کے وہ کر لے. لیکن جو بڑے کورٹس ہیں ان کے پاس ایسے اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر انہیں لگے کہ اس کیس میں فلانے کنڈیشن ڈال کے اس کو ختم کر سکتا ہوں تو وہ ختم کر سکتے ہیں. لائک ایک کیس بنا تھا شاہ زیب کا, دوبارہ اسی پہ ہوتا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کنڈیشن ڈالے تھے. حالانکہ اس کے پاس جو ہزاروں پریسیڈنٹ تھے جہاں پہ لوگوں نے دیت لے کے قتل معاف کر دیے, لیکن سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے کنڈیشن ڈال دیے کہ یار اس سے ٹیررزم بنے گی تو اب یہ ہوگا. لائک اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. نواز شریف کو بیماری پہ باہر جانے کی لیو مل گئی. اب یہ ڈیسیشن دیا ہے سپریم کورٹ نے. اب پشاور کا کوئی بھی جج, لوور کورٹ کا کوئی بھی جج اس کو اگنور نہیں کر سکتا کہ اب اگر نیا بندہ آ جائے اور کہے
میں نے علاج کے لیے باہر جانا ہے تو میں نے علاج کے لیے باہر جانا ہے تو مجھے وہ کر دے, اجازت دے دے. میں پشاور سے کراچی بول رہا ہوں, جا رہا ہوں سوری علاج کرنے کے لیے. تو چونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دیا ہے, اب پشاور ہائی کورٹ اس کو ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اجازت دی تھی اپنے علاج کے لیے باہر جانے کے لیے. تو اب پشاور ہائی کورٹ کو اجازت دینی ہوگی, کیونکہ ایک پریسیڈنٹ ہے, سیٹ ہے. لیکن اگر یہی کیس جائے گا سپریم کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ اس پہ اپنے وہ بنا لے گا, شاید وہ یہ کنڈیشن لگا دے کہ اس سے سیاسی عدم استحکام آ رہا تھا, لوگوں کا غصہ تھا, تو شاید ہم اور غصے میں لوگوں کے غصے میں آ جاتے, سسٹم خراب ہو جاتا. تو وہ اس پہ ایسے کنڈیشن ڈال کے ختم کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں کنڈیشنز لگائے جا سکتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ کنڈیشن لگانے کا زیادہ اختیار لوور کورٹس کے پاس نہیں ہوتا. ہائر کورٹس پھر بھی کسی حد تک کنڈیشن لگا سکتی ہے. میں بھی ایکسیپشنل کیسز میں کبھی کبھی لوور کورٹ بھی اعتراض لگا لے, لیکن وہ آگے جا کے پھر سپریم کورٹ کی مرضی ہوگی کہ وہ اس کے ڈیسیشن کو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. سو اب اس کے بارے میں اگر کسی کو سوال کرنا ہے وہ میسج کرے گا, اور پھر اس کے بعد وہ کرے گا, کیا کہتے ہیں, سوال کرے گا. میسج سیکشن میں کہہ دے کہ میں نے سوال کرنا ہے, پھر وہی بندہ جس کو میں کہوں گا وہ اپنا مائک کھولے گا. what should happen in the future نا, فیوچر کو ہم نے ٹھیک کرنا یا اس میں کیا ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل بک سے یہ دے رہے ہیں کہ what should happen یہ ہونا چاہیے, اس طرح سے ہم نے یہ ہونے کے لیے سر جو یہ ہونے کے لیے مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پاسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا اور پریزنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. اگر ان دونوں کو ہم نہ دیکھ لے, ہم جو ہے نا فیوچر کو بالکل بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. جی 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 بالکل. تو پھر یہ کس طرح پاسبل ہوگا سر؟ یہ پاسبل اس طرح ہے, میں آپ کو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے, جب میں آپ کے ساتھ وہ ایتھکس کی کلاس لے رہا تھا اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹل یا کیپٹلسٹ کے پاس اپنے اتھارٹی ہوتی ہے نا, یہ اس اتھارٹی کے ساتھ انسان کی لڑائی بہت ٹائم سے جاری ہے. سپریسیو اور اپریسیو دو کلاسیں ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون کو گالی دیں یا قانون کو ماننے سے انکار کر دیں. یہ نظام چلتا رہے گا, اور یہ تبھی اس کی موت آئے گی جب لوگ اٹھیں گے. اب امریکہ میں ایک بلیک آدمی کی موت ہوتی ہے, لوگ نکل آئے ہیں, تو قانون یا جو سپریسو کلاس ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا. لیکن اگر جب ہم نہیں نکلیں گے, جب ہم سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ہم کہیں گے کہ نہیں ہے, تو پھر اس میں تو پھر بہتری کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایز اے لا اسٹوڈنٹ میں صرف ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لا بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ رہیں گے سر. جی, جب تک آپ اٹھو گے نہیں, جب تک آپ کے پاس چینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, تب تک آپ کو برداشت کرنا ہوگا. یس سر, جب تک ہمارے ساتھ خانہ نیک نہیں ہوں گی تو یہ تو ہوگا. اب یہ پھر وہ والی بات ہوگی, اب اس بات کو اب کیا کریں آپ. اب جو بھی آپ سمجھ لیں, جو بھی نام دیں, لیکن جب تک آپ کو خود چیزیں بدلنے کا خیال نہ آئے یا آپ کے پاس وہ نہ ہو, تب تک یہ ہے. لیکن یہ باؤنڈ بھی کرتی ہے, جیسے ایبسلیوٹ اتھارٹی وغیرہ جو ہے, اس کو ہم وہ کہتے ہیں. اب اس کے ٹائپس کی بات کرتے ہیں کہ ٹائپس کون کون سی ہیں. اوریجنل اینڈ ڈکلریٹری. اوریجنل وہ ہوتے ہیں نا جس میں آپ اس طرح کا ڈیسیشن جج دے دیں کہ وہ پہلے سے لا میں موجود نہیں ہوتا اور اسے ایک نئی لا تخلیق ہو جاتی ہے نا. اس کا یہ کہ فارمیشن آف نیو لا, کریشن آف نیو لا, یا کوئی ایسی چیز یا ایسا ڈیسیشن جو نیا لا بنانے میں آپ کی وہ کر لے, سپورٹ کر لے یا ہیلپ دے دے. ڈکلریٹری وہ ہوتی ہے جو پہلے سے کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز موجود ہوتی ہے, لیکن اس پہ لائک ہم آج ایک قانون بنا لیں نا,
जैसे नौशाद वगैरह जो कानून बनाना चाहते थे कि रेपिस्ट को आप जिंदा गाड़ दो, तो अब जो पहला डिसीजन होगा गाड़ने का वो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि वो एक चीज को डिक्लेयर कर देता है, एक चीज को बाकायदा ऑन द बुक से रियलिटी में ले आता है। परसुएसिव प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट होते हैं जो जिसका जज बाउंड नहीं होता लेकिन वो इसे हेल्प ले सकता है। एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट जो बड़े अदालतों के वो जिन्हें छोटी अदालतों ने खामखा फॉलो करना होगा। और कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ये होते हैं कि उसमें जो बड़े कोर्ट के जज है ना, वो इस पे कभी कभी कंडीशनल कोई कंडीशन लगा के रद्द कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी अथॉरिटेटिव होते हैं, लेकिन उस पर अपने मजबूत से कंडीशन देने होंगे। अब अबू अरेरा इसके हजार डिफिनेशन हो सकते हैं ना, तो डिफिनेशन में वो जब मैं आपको नोट दूंगा वो उसका डिफिनेशन बिल्कुल अलग है। जो मैंने आपको डिफिनेशन दिया है ये बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से वो बनाया था ना, कि आपको अलग सा कोई डिसीजन मिल जाए। यार बोर्ड ठीक रहेगा, क्योंकि कल से लैपटॉप पे होंगे तो लैपटॉप पे फिर बोर्ड का काम ठीक रहेगा ना, क्योंकि आज मोबाइल था तो ठीक है। कोई और सवाल? कोई सवाल करना चाहे? सर ये कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट सर पूरा रिपीट करो। मैम बिल्कुल, I will send the notes या reading to you. I will send it to your CR and you will get from him. अच्छा, उमामा खान, एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव वो होते हैं जिसमें आपको एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट में आपको खामखा एक चीज को फॉलो करना होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप बाउंड हो कि आप एज अ जज आप बाउंड हो कि आपके पास एक डिसीजन है, आपने जस्ट उस डिसीजन को वो करना है। और अगर आपके जो सामने जो मुजरिम है या मुलजिम है, आप जो भी उसका नाम दे, अगर उसके केस की चीजें उससे मिल रही है तो आपने वो डिसीजन उठा के उसको देना है कि फलानी जगह पे। और कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट में ये होता है ना कि ये इस पे कुछ खास कंडीशन आप डाल सकते हो, लाइक सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये कह सकती है कि फलानी जगह ये गलती हुई है, तो ये कंडीशन डाल के ना इसको ये लोग इग्नोर कर सकते हैं या ये कर सकते हैं कि वो बाउंड अपनी बाउंडनेस खत्म कर देते हैं, लेकिन एक खास तरह की आर्गुमेंट दे के जो कि मानने वाली आर्गुमेंट हो। लाइक मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि नवाज शरीफ का केस है ना, नवाज शरीफ को अब अगर कोई और बंदा जाए ना, अब पेशावर हाई कोर्ट या पेशावर का सेशन कोर्ट तो शायद इसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने एतराज़ात लगा दे और इसको कर दे, तो कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ये होता है जी। नेक्स्ट, यू विल गेट द मटेरियल। आज ही आपको एक मटेरियल मिल जाएगा जो मैंने आपको दिया है ना, सो यू विल फाइंड इट, जहाँ पे आपके पास वो कंडीशंस वगैरह और जो टाइप्स हैं ये सारी आपके सामने आ जाएंगी और आप इसको आराम से देख पाओगे। एनी क्वेश्चन? 4 टाइप्स हैं आमिर अली। सेवन की मशहूर टाइप्स जो इसको प्रेसिडेंट में सेवन ने जो क्लासिफिकेशन की है ना, वो पूरी दुनिया में मानी जाती है, तो वही